جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا ایڈریس آف دا فاؤنڈر آف دا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. ہی ڈیلیورڈ دس ایڈریس آن دا 11th of August 1947 ٹو دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ذرا. یونٹ 1 فریڈم ہے اور اسی کا سب یونٹ ہے ایڈریس آف دا فاؤنڈر آف دا پاکستان. تو ذرا اس کا خلاصہ ہم کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے پہلے اس اسمبلی میں کہا کیا تھا. قائد اعظم نے اس اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ یہاں پہ نہ تو کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی پنجابی ہے. یہ ایک ریاست ہے جس میں سارے رہیں گے، برابر رہیں گے. اور یہاں پہ جو ہوگا وہ بھائی چارے کا سین ہوگا. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ پٹھان کہے میں الگ ہوں، پنجابی کہے میں الگ ہوں، سندھی کہے میں الگ ہوں، گلگت والا کہے میں الگ ہوں. یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ سارے برابر ہوں گے. اور یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ کس مسلک سے یا کس مذہب سے واسطہ رکھتا ہے. ریاست کا اس چیز کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ریاست کے لیے ہر بندہ ایک برابر شہری کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر کابل میں بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو نا تو ہندوستان کا بھی ہر نوجوان اور بوڑھا بےتاب ہو جائے. تو اسی طرح پاکستان کا تعلق ہے کہ اگر سندھ میں کوئی مسئلہ ہے تو خیبر پختونخوا والے کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر خیبر پختونخوا میں کوئی تکلیف ہے تو سندھ والے کو بھی وہ اذیت محسوس کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے میں سندھی ہوں، وہ کہے میں پٹھان ہوں. تو اسی طرح کا کچھ انہوں نے سپیچ کی تھی قائد اعظم نے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. مسٹر پریزیڈنٹ قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ معزز خواتین و حضرات، I cordially میں دل کی اتحا سے، ٹھیک ہے، میں دل کی اتحا سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائی سے. with the utmost sincerity کہ بہت زیادہ انتہائی مخلصی کے ساتھ for the honor you have conferred upon me کیونکہ جو آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی ہے. the greatest honor that it is possible for this sovereign assembly to confer. ٹھیک ہے. اور اس عظیم اسمبلی کے لیے کہ جو ایک خود مختار اسمبلی بننے جا رہی ہے، جو کہ ممکن ہوئی by electing me as your first president کہ آپ لوگوں نے مجھے اس ریاست پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ منتخب کیا. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services. اور میں ان رہنماؤں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری خدمات کو سراہا اور تعریف کی. and their personal references to me اور انہوں نے خود بھی مجھے خط لکھ کے پوچھا اور مجھے اچھی خواہشات کا اظہار کیا. I sincerely hope that میں مخلصی کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں with your support کہ آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ، سہارے کے ساتھ and your cooperation اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ we shall make this constituent assembly an example to the world کہ ہم اس اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا کے رکھیں گے. The constituent assembly has got two main functions to perform کہ اس جو آئینی اسمبلی ہے اس کے مین دو فنکشن ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، دو کام ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں. The first is very onerous and responsible. onerous کس کو کہتے ہیں؟ بھاری، مشکل کام. The first is very onerous and responsible task of framing our future constitution of the Pakistan. ٹھیک ہے. پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. اس وقت تو کیونکہ برطانویوں کا قبضہ تھا، انہی کا کاپی پیسٹ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بھی کیونکہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی کرنا ہمیں وہی پڑا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر ہم اپنا نیا قانون بنائیں گے. انفارچونیٹلی 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی اور 11 ستمبر کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ دا سیکنڈ
functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of پاکستان. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کس طرح وفاق کے لیے ایک خود مختاری کی حیثیت سے ہم کام کرتے ہیں. ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے جسے پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک فیڈرل ہوتی ہے جو پورے پاکستان کے لیے جسے وفاق کہتے ہیں ہم. ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی، کہ اس اسمبلی میں ہمارا جو پہلا کام ہم نے کرنا ہوگا، دا فرسٹ ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ از ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر، کہ گورنمنٹ کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر، اصول، ڈسپلن، قانون کی چارہ جوئی ہو، سو دیٹ دا لائف، پراپرٹی اینڈ دا ریلیجیس بلیفس آف اٹس سبجیکٹس آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ، تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کی جان، مال اور ان کا مذہب یہاں کے عوام کا وہ مکمل طور پر محفوظ ہے. The second thing that occurs to me is، اور میرے لیے جو دوسری چیز آتی ہے is، اب اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سے چیز حذف کر دی گئی ہے کیونکہ یہ پوری سپیچ نہیں ہے قائد اعظم کی، ہمیں اس کا ایک شارٹ ماڈل دیا گیا ہے. is bribery، کہ سب سے پہلی جو چیز میرے سامنے آتی ہے دوسری وہ کیا ہے؟ وہ ہے رشوت اینڈ کرپشن اور بدعنوانی. ہیئر سنو، دس از ریئلی اے پوائزن، یہ حقیقت میں ایک زہر ہے. وی مسٹ پٹ دیٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ، ہمیں اس کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے. اینڈ آئی ہوپ، اور میں امید کرتا ہوں، دیٹ یو ول ٹیک ایڈیکویٹ میئرس، اور آپ لوگ بھی اس کے لیے کافی میئر بندوبست کریں گے. ایز سون ایز اٹ از پاسبل فار دس اسمبلی ٹو ڈو سو، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس ملک سے رشوت کا خاتمہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے تب بھی قائد اعظم کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہاں پہ رشوت کا بازار گرم ہے. اسی لیے ہندوستان والوں کے لیے یہ مذاق میں طعنہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. The next thing that strikes me is this، اور اس کے بعد جو اگلی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، جو مجھے چھوتی ہے، وہ یہ ہے here again is legacy، اس کے بعد دوبارہ یہ میراث ہے which has been passed to us، کہ یہ ایک میراث ہے جو ہمیں پاس کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم نے اتنا اس کے لیے سٹرگل کی ہے، تو یہ ایک میراث ہے، وراثت ہے پاکستان. along with many others things، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں goods and bad، جو کہ good اور بیڈ جو کہ اچھی اور بری ہیں، has arrived this great evil، اور وہ بھی اس کے ساتھ آئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں نا کہ جب بخت آتا ہے تو وہ بہت ساری مصیبتیں بھی ساتھ لاتا ہے. تو اسی طرح جب پاکستان بھی آزاد ہوا تو اس کے ساتھ کافی برائیاں بھی تھیں، اور یہ وہی برائیاں ہیں، کرپشن ہے، رشوت ہے، برائبری ہے. ٹھیک ہے، دا ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری. ٹھیک ہے، نیپوٹزم کس کو کہتے ہیں؟ فیور دے دینا، کسی رشتہ دار کو فیور دے دینا، کیونکہ پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کزن، یہ وہ. ٹھیک ہے، تو آج کل تو ہم اس کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال کرتے ہیں، کزن. لیکن اگر آپ اپنے پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، چچا کے بیٹے بیٹی کے لیے ہمارے پاس الگ ورڈ ہے، پھپھو کی بیٹی بیٹے کے لیے ہمارے پاس الگ ورڈ ہے، ماموں کی بیٹی بیٹے کے لیے الگ ورڈ ہے. لیکن ہم نے انگریزوں کو فالو کرنا شروع کیا تو ہمارے پاس ایک ہی کزن ورڈ رہ گیا. ٹھیک ہے، اور کزن جہاں پہ یوز کرو ساری دنیا آپ کی کزن ہے جی. دس ایول مسٹ بی کرشڈ ریلنٹلیسلی. ٹھیک ہے، تو یہ جو برائی ہے اسے کسی بھی طرح سے ختم کرنا ہے. ناؤ واٹ شیل وی ڈو، اب ہم کیا اب ہم کیا کریں گے؟ ناؤ if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous، we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خدا داد ریاست پاکستان کو ہم خوش حال بنائیں، we should wholly mean completely، ہمیں مکمل طور پر صرف اور صرف اس بات پہ خیال کرنا ہوگا کہ ہماری عوام کی جو فلاح و بہبود ہے ہم اس پہ کام کریں. اینڈ اسپیشلی آف دا میسز اینڈ دا پور، اسپیشلی ہم عوام پہ اور اس سے بھی زیادہ غریبوں کا خیال کریں.
I cannot emphasize it too much. میں اب مزید اس پہ زور نہیں دے سکتا، میں مزید اس کی تاکید نہیں کر سکتا، بس جتنا میں کہہ چکا ہوں یہ کافی ہے. We should begin to work in that spirit and in course of time that all these angularities of the majority and minority communities. کہتے ہیں کہ میں اب مزید اس بات پہ زور نہیں دے سکتا. We should begin to work in a spirit. ہم اس جذبے سے کام کریں in a course of time that all these angularities of the majority کہ یہ جتنی بھی چیزیں، اینگولیرٹی کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے کونا یا نوک، مطلب یہ جتنے بھی مسائل ہیں مائنارٹیز کے، اقلیتوں کے، یہ جتنے بھی تحفظات ہیں یا مسائل ہیں، دا ہندو کمیونٹی اینڈ دا مسلم کمیونٹی، کہ کوئی ہندو ہے اور کوئی مسلمان ہے، بیکاز ایون ایز ریگارڈز مسلم کہ یو ہیو پٹھان. کہتے ہیں مسلمان اور ہندو کی بات بھی چھوڑ دو، کہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی تو پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنیز اینڈ سو آن امنگ دا ہندوز یو ہیو برہمنز، وشنواس، کھتریز، آلسو بنگالیز، مدراسیز اینڈ سو آن ول وینش. تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان اور ہندو ختم ہو رہے ہیں کہ ہمارا الگ ملک. کہتے ہیں نہیں، مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ صرف ایک مسلمان ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ صرف ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ہندو میں اسی طرح کلاس سسٹم ہے، جیسے برہمنز ہیں، وشنواس ہیں، کھتریز ہیں، آلسو بنگالیز، ان میں بھی یہی مسائل تھے. جیسے ہم بٹے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب یہ ریاست آزاد ہو رہی ہے تو اب ہندو اور مسلمان کو تو چھوڑو، اب کوئی شیعہ سنی بھی نہیں ہوگا، اب سارے مسلمان ہوں گے. ول وینش، یہ ساری چیزیں بھی اب ختم ہوں گی. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain its freedom and independence. یقیناً اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہی وہ چیز تھی جو کہ انڈیا کے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رہی. اینڈ بٹ، اور لیکن فار دس وی وڈ ہیو بین فری پیپلز لانگ لانگ اگو. اگر یہ نہ ہوتی تو کافی عرصہ پہلے ہم آزاد ہو چکے ہوتے، ہم آزاد لوگ ہوتے. نو پاور کین ہولڈ another نیشن، کوئی بھی طاقت کسی دوسری قوم کو نہیں دبا سکتی. اینڈ اسپیشلی a nation of 400 million souls in subjection، کہ اسپیشلی 400 ملین، مطلب 400 ملین لوگ آبادی اس کی رعایا کو دبایا جائے. نو باڈی، کوئی بھی نہیں، could have conquered you، کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں آ سکتا تھا. اینڈ ایون if it had happened، اور اگر یہ ہوا ہوتا، نو باڈی could have continued، اگر ایسا ہوا بھی ہوتا کوئی اس کو لمبے عرصے تک جاری نہ رکھ سکتا. اٹ ہولڈ آن یو فار اینی لینتھ آف ٹائم، اور یہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے کہ کتنا لمبا وقت اس کو آپ دیتے ہیں. بٹ فار دس، ٹھیک ہے، کہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب کوئی بھی آپ کو اس طرح سے غالب نہیں کر سکتا. 400 ملین لوگ ہوں اور ان پہ کوئی حکومت کرے، تو یہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب آپ ڈیوائیڈ رہیں گے، جو بھی رہیں گے پھر اتنے ہی زیادہ، کیونکہ گوروں کا تو قانون ہی یہی ہے، اف یو کانٹ ڈیفیٹ دیم ڈیوائڈ دیم. اگر آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے تو ان کو ڈیوائیڈ کر دو. تو وہ یہی کام کرتے تھے. مسلم ہیں آپ اور مسلم رہیں، پٹھان، پنجابی، سندھی، اس میں بٹ کے نہ رہیں. اپلاز، اور اس پہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں. therefore we must learn a lesson from this، اس لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. you are free، تم آزاد ہو. you are free to go your temples، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو. you are free to go your mosques، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے تیار ہو. or to any other places of worship in this state of Pakistan، آپ جس بھی کسی عبادت گاہ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ہندو بھی اس ملک میں اگر رہیں گے تو وہ بھی آزاد ہوں گے. You may belong to any religion or caste or creed، آپ کا خواہ کسی بھی مذہب، مسلک یا نسل سے تعلق ہو. That has nothing to do with the business of the state، اور اس چیز کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. Here سنو، thank Allah we are not starting in those days، خدا کا شکر ہے کہ اب ہم وہ دن نہیں رہے، ہم اس چیز کا آغاز ان دنوں میں نہیں کر رہے.
We are starting in these days when there is no discrimination. हम उन दिनों में इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जब किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है, नो डिस्टिंक्शन, ना तो किसी में किसी चीज़ का फ़र्क है बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर, बल्कि हमारे लिए सारी कम्युनिटीज़ बराबर हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी से आला व बरतर नहीं है बिटवीन वन कास्ट और क्रीड, कोई भी नस्ल या ज़ात एक दूसरे से ऊंची नीची नहीं है, एंड वन एंड अदर एक दूसरे से ऊंची नीची नहीं है। वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम इसी बुनियादी असूल के साथ शुरू कर रहे हैं दैट वी ऑल आर सिटीजन एंड द इक्वल सिटीजन ऑफ वन वन स्टेट, कि हम सारे शहरी हैं और हम एक ही रियासत के बराबर के शहरी हैं। इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ठीक है, कोई कहता है मैं सैयद हूँ, कोई कहता है मैं मिर्ज़ा हूँ, कोई कहता है मैं अफ़गान हूँ। तो कह अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था, तुम सारा कुछ हो, मुझे ये बताओ मुसलमान भी हो। जब मुसलमान बन के रहोगे, एक उम्मत मुसलमा बन के रहोगे, तो उस वक्त ज़वाल तुम्हारे करीब नहीं आएगा। Now, I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus. और कहते हैं अब हमें ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए, अपने सामने रखनी चाहिए, that us our ideal and you will find, और यही चीज़ हमारी आइडियल होनी चाहिए, और आपको ये पता भी चलेगा that in course of the time of Hindus, हिंदुओं के वक्त में would cease to be Hindus, वो भी ये कहना छोड़ देंगे, एंड मुस्लिम, और मुसलमान वुड सीज टू बी द मुस्लिम, नहीं अदरवाइज यही रहा तो मुसलमान भी मुसलमान नहीं रहेंगे। अगर वो भी अपनी यही ज़ात पात पे रहे, वो कहेगा मैं विष्णुवास हूँ, वो कहेगा मैं खत्री हूँ, तो इसी तरह अगर हम भी कहते रहे मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं सराइकी हूँ, तो ये सारा कुछ मुसलमान और हिंदू तो फिर हो ही ख़त्म जाएंगे। नॉट इन द रिलीजियस सेंस, कहते हैं रिलीजियस के मामले में नहीं बात कर रहा कि मैं हिंदू मज़हब ख़त्म हो जाएगा या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द पर्सनल फेथ, क्योंकि ये एक इंसान का ज़ाती मामला है, ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर एक फ़र्द का एक ज़ाती मामला है। बट इन द पॉलिटिकल सेंस एज अ सिटीज़न ऑफ द स्टेट, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक रियासत का शहरी होने के नाते आप सिर्फ शहरी हैं, कोई ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पठान है, ना पंजाबी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस वक्त फिर आप मुसलमान नहीं रहते, आप बट के रह जाते हैं। वेल जेंटलमैन, I do not wish to take up any more of your time. मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अब मज़ीद मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, एंड थैंक यू अगेन, और मैं दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, कि जो आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द जस्टिस, और मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगा कि मैं इंसाफ से काम करूँ, एंड फेयर प्ले, और सच्चा खरा आदमी बन के रहूँ, विदाउट एनी, बिलाशुबा इस बात के कि एज एज इज़ पुट इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज, अगर मैं यही बात सियासी ज़बान में करूँ कि प्रेजुडिस, ना तो मैं कभी तासुब का शिकार हूँगा, और इल विल, और ना ही मैं कभी बदगुमानी ज़हन में लाऊंगा, इन द अदर वर्ड्स पार्शली और फेवरेटिज़म, और मैं कभी भी ये ज़हन में नहीं रखूँगा कि मैं कभी किसी की जानबदारी करूँ या किसी को तरजीह दूँ। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस, और मेरे लिए यही बात सबसे अच्छी होगी कि मैं इंसाफ से काम करूँ, एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, और अदम जानबदारी से बेतअसबी से काम करूँ, एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, और मुझे इस बात पर यकीन है कि आप लोगों की भरपूर मदद और ताउन से आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और आप लोगों की मदद से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान भी आने वाली अक़वाम में पाकिस्तान एक बहुत अजीम कौम या अजीम मुल्क बनेगा। द लाउड अपलाज, और इसी बात पे बहुत ज़्यादा तालियां बजाई जाती हैं। तो होपफुली आप लोगों को ट्रांसलेशन समझ आई होगी, अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।